چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہاں آنے کے لیے کیوں کہا؟ سلمان نے باتوں کی رخ کو موڑنے کی کوشش کی۔ سامنے زیورات کی دکان دیکھ رہے ہو؟ ہاں، آگے بولو۔ اس دکان کے باہر بیٹھا اونگتا ہوا پہرے دار بھی نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں، وہ لمبی لمبی مونچھوں والا۔ ہاں، اس کے پاس جاؤ، اس کی گن چھینو اور اندر گھس جاؤ۔ اندر جا کر کیش کاؤنٹر پر بیٹھے شخص کے سینے پر نال رکھ کر کیش طلب کرنا۔ جس کے نزدیک جاؤ گے وہ تمہارے حکم کا بندہ بن جائے گا۔ سب کو میں روکے رکھوں گی نا؟ اور اگر پکڑا گیا تو؟ سلمان کے لہجے میں خوف تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ رقم حاصل کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رقم فصل کا بیج ہے۔ پھر دیکھنا کیسا لہلہاتا کھیت نظر آئے گا۔ تم فصل کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے مگر خوشیوں کا انبار ویسا ہی رہے گا۔ بس بس، زیادہ خواب نہ دکھاؤ، تم شروعات تو کرو۔ فاقیہ کے اکسانے پر وہ دل مضبوط کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس وقت اس پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو اور پیروں میں جان نہ تھی۔ زبردست گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ چہرے پر بہتے پسینے کی دھار بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ پسینے سے کپڑے تک چپکنے لگے تھے مگر وہ آگے بڑھنے پر مجبور تھا۔ بدقت تمام وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بازار کا شور، موٹر گاڑیوں کے ہارن، اس وقت اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے برابر سے ایک لڑکی پرس جھلاتی ہوئی دکان میں داخل ہوئی۔ اس نے نہایت تیز پرفیوم لگا رکھا تھا۔ اس پرفیوم کی خوشبو نے سلمان کو زندگی کا احساس دلایا اور اس نے سر جھٹک کر آگے کی طرف دیکھا۔ چوکیدار ہنوز اونگنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کے بعد اپنا ہاتھ بندوق کی طرف بڑھایا اور تبھی چوکیدار نے جھکا ہوا سر اٹھا کر آنکھیں کھول دی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا اٹھا۔ اس کا پاؤں بے ساختگی سے پیچھے ہٹا مگر چوکیدار نے پھر اپنا سر جھکا لیا جیسے اس نے سلمان کو دیکھا ہی نہ ہو۔ فاقیہ کی آواز سنائی دی، مرد بنو، ہمت کرو، گن چھینو۔ اور اس نے اپنا لرزیدہ ہاتھ اٹھایا، گن کی نال پکڑی اور اسے کھینچ لیا۔ حیرت انگیز، چوکیدار نے ذرا بھی مدافعت نہ کی اور اسی طرح اونگتا رہا۔ یہ دیکھ کر سلمان کو نیا حوصلہ ملا۔ وہ بندوق لے کر دکان میں داخل ہو گیا۔ اندر خریداروں کا ہجوم تھا۔ کئی سیلز مین گاہکوں کو نپٹا رہے تھے۔ اتنے لوگوں کے درمیان وہ گن لے کر اندر آ گیا تھا مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ وہ اس بات سے نیا حوصلہ پا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا اور اب اس کے قدم کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے کاؤنٹر تک پہنچ ہی گیا۔ اسے سامنے دیکھ کر کاؤنٹر مین نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ خاموشی سے کیش میرے حوالے کر دو۔ سلمان نے اپنی آواز کو بھاری بنا کر کہنے کی کوشش کی جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زبان ہلنے پر تیار نہ تھی۔ یا خدایا! کیشیئر بڑبڑایا اور اپنے سینے پر رکھی نال کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کیش نکال کر ایک بڑے سے لفافے میں رکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ لفافہ سلمان کی طرف بڑھا دیا۔ سلمان نے لفافہ اٹھایا، ارد گرد کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ حیرت کی بات تھی کہ کسی نے بھی اس سے کچھ نہ پوچھا اور نہ کوئی خوفزدہ ہوا۔ عام سی نظروں سے دیکھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ سلمان تیز تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس نے گن چوکیدار کے ہاتھ میں دی۔ چوکیدار نے بھی کوئی تعارض نہ کیا۔ وہ ایسے بیٹھا رہا جیسے یہ بھی اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ سلمان اسے اسی حال میں چھوڑ کر سڑک کی طرف بڑھا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں سوار ہو کر بولا، ریلوے اسٹیشن۔ ٹیکسی چل پڑی۔ تبھی سلمان کو اس دکان سے آتی ہوئی خطرے کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ کیشیئر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی مگر سلمان اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہا کیونکہ اب اسے اپنے پکڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہی رونق لوٹ آئی تھی۔ اطمینان سے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن کے سامنے پہنچتے ہی ٹیکسی رک گئی۔ وہ نیچے اترا، کرایہ 2 تومان ادا کیا اور لفافہ پکڑے پلیٹ فارم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ ٹکٹ گھر کے سامنے پہنچا تو فاقیہ کی آواز سنائی دی، واپس ٹیکسی اسٹینڈ جا کر دوسری ٹیکسی پکڑو اور بس اڈے کی طرف چل پڑو۔ راستے میں میں تمہیں نئی ہدایات دوں گی کیونکہ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے۔ سلمان کچھ دیر تک ٹائم ٹیبل پڑھتا رہا جیسے کسی خاص ٹرین کا وقت جاننا چاہتا ہو۔ پھر ٹہلتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ قطار میں ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ قانون کے مطابق وہ پہلی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہوئے بولا، بس اڈا۔ ٹیکسی بس اڈے کی طرف چل پڑی مگر اس نے بس اڈے سے کچھ پہلے ہی ٹیکسی رکوا لی۔ کرایہ دے کر اسے رخصت کیا اور ٹہلتے ہوئے سامنے کی طرف بڑھا۔ ادھر پارک تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دوپہر کی وجہ سے پارک میں لوگ کم ہوں گے، اس لیے فاقیہ سے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ ابھی وہ پارک میں داخل بھی نہ ہوا تھا کہ فاقیہ نے کہا، یہی رک جاؤ۔
سلمان ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ آنے جانے والے سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ جگہ سڑک سے قدرے ہٹ کر تھی، اس لیے اس کے نزدیک سے کوئی نہیں گزر رہا تھا۔ وہ قدرے اطمینان سے کھڑا تھا کہ فاقیہ کی آواز سنائی دی۔ وقت کافی بدل چکا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ دکانوں میں عکاسی کے آلات بھی لگے ہوتے ہیں جو ہر آنے جانے والوں کی تصویریں بناتے رہتے ہیں۔ میں نے سب پر تو سحر طاری کر دیا تھا، مگر کیمرے کو بھول گئی تھی۔ اگر پتہ رہتا تو اسے بھی بند کر دیتی۔ اس کیمرے میں تمہاری تصویر بھی آ گئی ہوگی۔ سلمان پورے بدن سے کانپ گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ قانون کی نظروں میں آ چکا ہے۔ اس پر جرم ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ وہ کسی بھی لمحے گرفتار ہو سکتا ہے۔ عدالت اسے مجرم سمجھ کر فوراً زندان بھیج دے گی۔ اسی کو کہتے ہیں نیکی کرو پھندے پر جھولو۔ سلمان اسی سوچ میں تھا کہ اب کیا ہوگا۔ جیولرز کے کیمرے نے میری تصویر کھینچ لی ہے، یہ تصویر محکمہ پولیس کو دی جائے گی اور محکمہ پولیس روزنامہ کو۔ روزنامہ میں جب تصویر چھپے گی تو یقیناً اس کے گھر والے بھی دیکھیں گے۔ تب اس کی ماں کے دل پر کیا گزرے گی، بہن کیا سوچے گی، والد جو عالم دین ہے انہیں کتنا طعنہ ملے گا۔ وہ یہی کچھ سوچے جا رہا تھا اور فاقیہ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جسے اس بات نے اسے طمانینت دی تھی۔ ایک عالم دین کے بیٹے سے چوری بلکہ ڈاکہ ڈلوا کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم ہاتھ آ گئی جس سے تم محمود کا قرض چکا سکتے ہو، پھر بھی فکر مند ہو، فاقیہ نے کہا۔ جب میری تصویر بطور اشتہار اخبار میں چھپے گی تو کیا ہوگا؟ میرے والدین کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ فکر نہ کرو، میں ہوں نا، اس معاملے کو بھی سنبھال لوں گی۔ فی الحال تو تم جا کر خانم کو آدھی رقم دے آؤ، کہنا کہ باقی رقم بھی کل مل جائے گی۔ فاقیہ کے لہجے میں ایسا اطمینان تھا جیسے وہ اسے محکمہ شہروانی یعنی پولیس اسٹیشن سے بچا لے گی۔ حوصلہ دینے والا بھی حوصلہ مند ہو تو حوصلہ شکستہ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ فاقیہ کی باتوں نے سلمان کے حوصلے کو بھی تقویت دی اور وہ بولا، ٹھیک ہے، اس سے آدھی رقم خانم کو دے دوں گا، بس یہ رقم دے کر ابھی آیا۔ زیادہ دیر نہ لگانا، ابھی مزید رقم کا انتظام کرنا باقی ہے، فاقیہ نے کہا۔ اس بار کہاں چوری کرنا ہے؟ نہیں، چوری ابتدائی رقم کے لیے کروائی تھی، اب اس رقم سے رقم کھینچنا ہے۔ فکر نہ کرو، اب غیر قانونی کام نہیں کرواؤں گی۔ فاقیہ کا جواب سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی آیا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے ٹیکسی تک گیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خانم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے ٹیکسی سے اترتے دیکھ کر محلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ جس گھر میں پابندی سے چولہا نہ جلتا ہو، اسے ٹیکسی میں دیکھ کر حیرانی تو ہوگی۔ سلمان ان سب پر نظر ڈالتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے آتا دیکھ کر خانم نے کہا، جانے مادر کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک دوست کے گھر گیا تھا، جاتے وقت تو بتا گیا تھا نا۔ برادر، میری گڑیا لائے؟ روحیہ دوڑتی ہوئی سلمان کے گلے میں جھول گئی۔ گڑیا تو نہیں لایا، مگر اس کی قیمت خانم کو دے رہا ہوں، کل سوق جا کر خرید لینا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے 50,000 تومان نکال کر خانم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر خانم کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ اتنے سارے نوٹ دیکھ سکیں گی۔ ان کی ہی طرح روحیہ اور شیری کی بھی یہی حالت تھی۔ یہ سب رقم تم نے کمائی ہے؟ خانم کی آواز لرز رہی تھی۔ حیرت نے انہیں سکتے جیسی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ آنکھوں میں تحیر تھا، چہرے پر خوشی، اندر کی خوشی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ بیٹا ڈوبتی کشتی کو سنبھال لے، بیٹا بھی وہ جو باپ کی نظر میں نکھٹو، نکما، کام چور ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خانم ہی نہیں، دونوں بہنیں بھی حیرت زدہ تھیں۔ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کے ہاتھوں میں پکڑی گڈیاں دیکھے جا رہی تھیں۔ خانم اپنی خوشی پر قابو نہ رکھ سکی، آگے بڑھ کر سلمان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے کر اس کی پیشانی پر پے در پے بوسے لینے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی جا رہی تھی، میرا لال، میرا چندا، آج تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب میں تیرے باپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھو، جسے تم حرام خور ہڈ حرام کہتے تھے، اس نے کتنا بڑا کام کر دکھایا ہے۔ اسے کہتے ہیں نیک اولاد۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، بیٹے کو باپ سے احترام سے پیش آنا چاہیے۔ خانم نے پھر سے اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بچے، تو اپنے نانا پر گیا ہے، یہی تو شرفا کی پہچان ہے۔ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ خانم کے شوہر حسین بادانی آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی خانم نے کہا، منہ ہاتھ دھو کر صحن میں بیٹھو، میں ابھی چولہا جلا کر کھانا گرم کر لیتی ہوں۔ اور وہ باورچی خانے کی طرف بڑھتی چلی گئیں، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ شوہر ایک قہوہ پی کر صبح کو نکلا تھا، یقیناً اسے بھوک ستا رہی ہوگی۔ حسین بادانی کی کمر تو پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، محمود کی دھمکی سے اور بھی جھک گئی تھی۔ فکر مندی نے جھریوں میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔
وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ کہیں سے رقم مل جائے۔ ابھی بھی وہ ایک تاجر کے پاس سے لوٹا تھا۔ ناکامی کا غصہ تو تھا ہی، وہ سلمان پر برس پڑا۔ جس کے گھر میں جوان بیٹا ہو، اس کا باپ ٹکے ٹکے کے آدمیوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو ہے تمہاری زندگی پر۔ پتر بزرگوار، سلمان ادب سے بولا، آپ جانتے ہیں ہمارے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے والد رضا شاہ کبیر کیسے معمولی سپاہی سے شہنشاہ بن گئے تھے؟ ماشاءاللہ، تو حضرت تخت ایران پر نظر گڑائے ہیں، کب تک تاج پوشی ہوگی؟ حسین بادانی نے اس کی بات کاٹ کر طنزی انداز میں کہا، پتر بزرگوار، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی رضا شاہ کبیر کی طرح معمولی سپاہی سے شہنشاہ بن کر دکھاؤں گا، یعنی انہی کے نقش قدم پر چل کر انہی کی طرح بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ان کے دور میں غربا کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا، انہوں نے بیرک میں روسی سپاہیوں کی مدد سے تعلیم حاصل کی۔ سلمان کے سلسلہ کلام کو پھر قطع کر کے وہ بولے، مگر میں نے تو تمہیں تعلیم دلا دی ہے، اب اسے تم کام میں نہیں لا رہے تو کیا کروں؟ باپ کو سلمان پر برستے دیکھ کر روحیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ باپ نے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ تبھی سلمان بولا، پدر بزرگوار، رضا شاہ کبیر نے کتنی پلاننگ سے 1920 میں کاسک بریگیڈ کے تمام روسی افسروں کو نکال باہر کیا اور خود افسر اعلیٰ بن گئے، ایک معمولی سپاہی سے سپاہی سالار بننے کی منزل پالی۔ پھر انہوں نے اس دور کے نامور صحافی ضیاء الدین طباطبائی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ طباطبائی کا قلم، رضا شاہ کبیر کی تلوار، دونوں نے مل کر انقلاب کا راستہ ہموار کر لیا۔ عوام ان کے ہم نوا بن گئے۔ تو جناب بھی انقلاب لانے والے ہیں، کہیں آیت اللہ خمینی کے ہم نوا تو نہیں بن گئے؟ تو سن لے، اگر یہ خبر محلے میں پھیلی تو ادارہ شہربانی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یاد ہے نا وہ سڑک کنارے ملا احمد بامیانی رہتے تھے، ادارہ شہربانی نے ان کی کیا حالت کی تھی، ان کے ناخن تک جمبورے سے کھینچ لیے تھے۔ لاش کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ وہ خمینی کے پیغام کو پھیلا رہے تھے، شاہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ پہلے پوری بات تو سنیے۔ سلمان کی آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ رضا شاہ کبیر نے جب عوام کو ہم نوا پایا تو 3000 سپاہیوں کی فوج لے کر قزین سے بڑھے اور 21 فروری 1921 کو بغیر ایک قطرہ خون بہائے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بادشاہ کا خاتمہ نہیں، سیاسی حکومت کا خاتمہ۔ نئی حکومت میں ضیاء الدین طباطبائی وزیر اعظم بنے اور رضا شاہ کبیر وزیر جنگ۔ سپہ سالار اعلیٰ ضیاء الدین صحافی تھے، صاف گو تھے، اس لیے دولت مند طبقہ مخالف ہو گیا، جبکہ رضا شاہ کبیر نے کسی کو رنجش کا موقع نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ احمد شاہ نے طباطبائی کو معزول کر کے نیا وزیر اعظم مقرر کیا، مگر رضا شاہ اپنی جگہ جمے رہے۔ وہ نہایت چالاکی سے غیر ملکیوں کو ملک سے نکالتے رہے تاکہ ایرانیوں کو ان کا منصب ملتا رہے۔ اس طرح عوام و خاص ان کے ساتھ رہے گی۔ جب ملک کی دفاع پوری طرح مضبوط ہو گئی تو 1923 میں وہ خود وزیر اعظم بن گئے اور شہنشاہ احمد شاہ کو یورپ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 31 اکتوبر 1925 میں پارلیمان نے احمد شاہ کی شہنشاہیت کے خاتمے کا اعلان کیا اور 13 دسمبر کو رضا شاہ کبیر کی شہنشاہی کا اعلان کر دیا۔ 25 اپریل 1926 کو تاج پوشی بھی کر دی گئی۔ حسین بادی سلمان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کتنا قابل ہے، کتنا علم رکھتا ہے۔ سلمان بولتا رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقصد مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں بھی اعلیٰ مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نکھٹو ہوں، کام نہیں کرتا۔ اگر تم کسی قابل ہوتے تو مجھے محمود کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ حسین بادانی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، محمود پر فاتحہ پڑھ لو، کھانا کھاؤ، میرے ہیرے جیسے بیٹے نے محمود کا قرض اتار دیا۔ خانم تشت اٹھائے آ رہی تھیں، وہیں سے بولی، کیا کہا، ذرا پھر سے بولو۔ خانم نے تشت کو صحن میں بچھی چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا، میرا بیٹا تہران سے بہت رقم لے کر آیا ہے۔ کہاں ہے وہ رقم؟ حسین بادانی نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ رہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے خفتان کی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر دکھائی۔ نوٹ دیکھ کر حسین بادانی کے چہرے پر حیرت در آئی اور وہ بولے، واقعی اتنی رقم لایا ہے؟ ہاں، محمود سے نجات کے لیے ہی تو وہ جی توڑ کر محنت کر رہا ہے۔ ماں ہونے کے ناطے انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا، پدر بزرگوار، میں چاہتا ہوں کہ آپ محمود کو رقم دے کر ہینڈ نوٹ واپس لے لیں اور ایک لانڈری کھول لیں، اس کام میں بہت منافع ہے۔ پھر کل میں نے سنا تھا کہ آپ خانم سے اپنے کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے جس نے لانڈری کھول رکھا ہے۔ میری تو کب سے یہ آرزو ہے۔ حسین بادانی حسرت سے بولے، خانم کو میں نے 50,000 تومان دیے ہیں،
مزید لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل آیا۔ حسین بدانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ سلمان ایک بار پھر فاقیہ سے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے اسے اسی جگہ بلایا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اس سے ملا تھا، بس اسٹینڈ کے نزدیک۔ اس نے سڑک پر پہنچ کر ٹیکسی پکڑی اور بس اسٹینڈ گیا۔ پارک کے نزدیک اسی پیڑ کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں اس سے کچھ دیر پہلے ملا تھا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فاقیہ آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، واہ میری مٹی کے شیر، تم تو وقت پر آ گئے۔ آؤ اب ہم نئی مہم پر چلتے ہیں تاکہ تم جلد سے جلد امیر کبیر بن جاؤ۔ نئی مہم پر تو ضرور چلوں گا، مگر یہ بھی بتا دو کہ اس عکس بندی کا کیا ہوگا جو جیرس کے کیمرے نے محفوظ کیا ہے؟ سلمان نے سوال کیا۔ تم اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، ہر الجھن سے نکالنا میرا کام ہے، فاقیہ بولی۔ مگر یہ بھی تو سوچو کہ محکمہ شہربانی میں کیسے کیسے چالاک لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ میری تصویر کے سہارے مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، روزنامہ میں اس تصویر کو شائع کریں گے اور لوگ مجھے خود پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ سلمان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ان سب سے بچانا میرا کام ہے، اس لیے میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، ورنہ میں چلی، اور اگر میں چلی گئی تو تم خود سوچو کیسے کیسے مصائب تمہیں گھیر لیں گے۔ تم گلے گلے تک مصائب کے دلدل میں دھنس چکے ہو۔ اس کا کہنا واقعی درست تھا، وہ مصائب میں گھر چکا تھا۔ اس کے حکم پر چلنا سلمان کی مجبوری بن چکی تھی۔ فاقیہ نے اسے کئی زاویے سے پھانس لیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کتنے امن چین سے اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہاں صرف ممانی کی بد زبانی کے علاوہ کوئی اور پریشانی نہ تھی کہ فاقیہ زبردستی اس کی زندگی میں گھس آئی، اور اندر سے دبا سہما سلمان خود کو شیر محسوس کرنے لگا، اور اسی جذبے کے تحت اس نے ممانی کے غنڈے بھائی کا بد زبانی پر سر پھاڑ دیا، اور پھر اس ڈر سے بھاگ نکلا کہ پولیس اسے پکڑ لے گی۔ اس وقت اسے وہ تمام مناظر پردہ سیمی پر گزرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اس محلے میں داخل ہوا ہے اور خانم نے اسے بیٹا کہہ کر گلے لگا لیا ہے، اسے کھینچتی ہوئی گھر کے اندر لے کر آئی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آتا ہے سامنے ہی اسے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرستان سے آئی ہوئی پری ہے۔ سلمان نے بس ایک نظر میں ہی اس کا مکمل جائزہ لے لیا تھا۔ اس کی یہ بڑی بڑی مثل آہو آنکھیں، رنگت ایسی جیسی دودھ سے بھرے سفید چینی پیالے میں کسی نے یاقوت ڈال دیا ہو، ستواں ناک اور شہد سے لبریز لالی لب۔ اس کی آنکھیں ایک بار جو جھکیں تو پھر حد ادب سے اٹھ نہ سکیں۔ تبھی ایک اور لڑکی اندر سے نکل کر اس کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلی والی لڑکی سے کچھ چھوٹی تھی، اس کے نین نقش بڑی سے ملتے جلتے تو تھے مگر اس جیسے نہ تھے، وہ اس کے پاسنگ بھی نہ تھی۔ اس چھوٹی لڑکی نے آگے بڑھ کر سلمان کے ہاتھ پکڑ لیے اور لگاوٹ بھرے لہجے میں بولی، برادر اکبر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ اس لڑکی کے لہجے میں بلا کا درد تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمانے بھر کا علم ایک فنجان میں گھول کر اسے جرا جرا پلا دیا گیا ہو، جو اب الفاظ کی صورت میں نکل رہے ہیں، ہر لفظ شہنائی کی غم آلود سوز میں نہا نہا کر ادا ہو رہے ہوں، دل کی گہرائی سے نکل نکل کر سر ابھار رہے ہوں۔ سلمان بھی اس کے الفاظ کے سحر میں ڈوب گیا تھا، سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ لوگ اسے اس قسم کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ بولیے برادر، آپ کو ہمیں دکھ پہنچا کر کیا ملا ہے؟ لڑکی کے اس سوال پر سلمان سوچنے لگا، اتنے سارے لوگوں کو مغالطہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دونوں عورت مرد، محلے والے اور یہ لڑکی، سب کے سب اس کو کوئی اور نام کیوں دے رہے ہیں؟ بڑی لڑکی نے ابھی بھی دوری بنا رکھی تھی مگر اس کی نگاہیں بھی سوالیہ تھیں، کچھ پوچھتی ہوئی سی۔ سلمان نے پھر نگاہیں اٹھا کر بڑی لڑکی کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا آنا اسے پسند نہ آیا ہو۔ شیریں، عورت نے پکارا۔ جی خانم۔ بڑی والی لڑکی کے یاقوتی ہونٹوں سے مؤدب آواز ابھر کر فضا میں جل ترنگ بجا گئے۔ سلمان نے جان لیا کہ لڑکی کا نام شیریں ہے، وہ اس میں بامسمہ تھی، شیرینی سے لبریز۔ بھائی کو گرم پانی دے، وہ منہ ہاتھ دھو لے، پھر قہوہ گرم کر۔ ہاں میں آج بہت خوش ہوں، آذربائیجان والے فنجان میں سب کو قہوہ دینا۔ جی خانم۔ یہ کہہ کر شیریں اندر کی طرف چلی گئی۔ ارے روحیہ، تو کھڑی منہ کیا تک رہی ہے؟ جلدی سے تنور پر جا، 4 روٹیاں لیا۔ عورت نے کہا تو روحیہ بھی چل دی۔ اب اس کمرے میں بڑی بی اور بڑے میاں رہ گئے تھے۔ سلمان اب بھی اس معاملے کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ جاؤ، جا کر تازہ دم ہو جاؤ، پانی گرم ہو چکا ہوگا، بڑی بی نے سلمان سے کہا۔ جی خانم۔ وہ اندازے سے اندر کی جانب چل دیا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ وہ کسی طرح ایک بار پھر اس جلوہ قاتل کی ایک جھلک دیکھ لے۔ اس نے اندر پہنچ کر ادھر ادھر نظر ڈالی، شیریں تو نظر نہیں آئی مگر روحیہ نظر آ گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی،
آئیے بھائی جان، میں نے حمام میں تولیہ رکھ دیا ہے، آپ جلدی سے غسل کر لیں، اتنی دیر میں آپ کے لیے شہد میں روٹی بھگو لیتی ہوں، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ وہ ادھر چلا گیا جدھر روحیہ نے اشارہ کیا تھا۔ وہ نہا کر تر و تازہ ہو گیا۔ سامنے تخت پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ روحیہ اس کی منتظر تھی، مگر سلمان کی آنکھیں شیریں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی پیاسی نظروں کو سیراب کرنا چاہتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ جو والہانہ پن اس گھر کے دیگر افراد کی آنکھوں میں ہے، اس کا عشر عشری بھی شیری کی آنکھوں میں نہیں ہے۔ وہ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار سوال ہے، جیسے اسے شک ہو کہ سلمان ڈھونگی ہے، سب کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہوئے بھی وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ روحیہ سے اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بتائے گئے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹی ہوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ ہوا کے دباؤ سے خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ ایک عام سی بات تھی۔ دیوار کی طرف چہرہ کیے لیٹا ہوا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کی پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ مزاج کیسے ہیں؟ یہ آواز بھی سنائی دی تھی۔ وہ چونک کر مڑا، سامنے ہی فاقیہ کھڑی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سلمان نے کہا، تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ جہاں جہاں تم، وہاں وہاں میں۔ جب میں کسی کا ساتھ پکڑتی ہوں تو دم آخر تک ساتھ نبھاتی ہوں۔ اگر میں بر وقت مداخلت نہ کرتی تو تم حوالات میں سڑ رہے ہوتے۔ میں نے ہی دوسری بار بی جان پولیس اسٹیشن کے انچارج کی آواز میں تمہارے پتے کی تصدیق کی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تشریف آوری کی وجہ؟ مبارکباد دینے آئی ہوں۔ بڑا لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش کی ہے، لونڈیا بڑی جاندار ہے۔ وہ لڑکی ہو کر بھی اوباش مردوں کے لہجے میں بول رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، مجھے اس لڑکی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، جب بھی تم اسے بھوکی نظروں سے گھور رہے ہو؟ ارے بھائی، میں تو خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ میں اپنی زندگی میں جو حاصل نہ کر سکی وہ یہ لڑکی حاصل کر لے۔ گویا تم تماشا دیکھنا چاہتی ہو۔ شرم کرو، شرم۔ تمہیں اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو میری ہر بات کو مان کر چلو۔ جیسا میں کہوں ویسا ہی کرو، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ کیا اسی جگہ کھڑے کھڑے امیر کبیر بنو گے؟ فاقیہ کی آواز پر سلمان چونک گیا اور خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ بس اسٹینڈ سے بس نکل رہی تھی۔ اس کے ہارن کی گونج نے اسے پوری طرح حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، چلو، کہاں چلنا ہے؟ ٹیکسی روکو، اس میں سوار ہو کر مینار سعد پہنچو، میں وہیں ملوں گی، فاقیہ نے کہا اور ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سلمان کے پاس دوسرا کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ بولا، مینار سعد، اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مینار سعد کا علاقہ شرفا کے لیے نہیں ہے۔ نیون سائن اور وہاں کھڑی عورتوں کو دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، مگر فاقیہ کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ جانے پر مجبور تھا۔ خیالات کا تسلسل تب ٹوٹا جب ڈرائیور نے ٹیکسی روکی۔ سلمان نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر جیب سے 2 تومان نکال کر ٹیکسی والے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور نیچے اتر آیا۔ وہ حیران نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ سڑک پر سگریٹ پیتی لڑکیاں ادھر ادھر کھمبوں دیواروں سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں۔ ان کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ یہ کس پیشے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ارے، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ فاقیہ کی آواز سماعت سے ٹکرائی، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلمان سمجھ گیا کہ وہ نظروں سے پوشیدہ رہ کر پھر اس سے کوئی کام کرانا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ سلمان نے فاقیہ کو جلانے کے لیے کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے، آذربائیجانی ہے نا؟ صرف 5 تومان میں مل جائے گی، مگر ابھی تو وہ کرو جس کے لیے آئے ہو۔ سامنے بلیو لگون کیسینو کا بورڈ دیکھ رہے ہو نا؟ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا اب مجھے قمار خانے میں بھی جانا پڑے گا؟ بالکل، نہ صرف جانا پڑے گا بلکہ جوا کھیلنا بھی پڑے گا۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے تم کچھ ہی دنوں میں امیر کبیر بن سکتے ہو۔ میں بتاؤں گی، تم اسی نمبر پر مال لگانا، پھر دیکھنا رقم کیسے آتی ہے۔ فاقیہ کا پلان بہت سادہ تھا اور دولت کے حصول کا نہایت آسان ذریعہ بھی، مگر سلمان کے لیے بہت مشکل، اس لیے کہ کچھ بھی ہو وہ ایک عالم دین کا بیٹا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ جوا کھیلنا حرام ہے۔ وہ کیا کرے؟ ابھی اسی سوچ میں وہ کھڑا تھا کہ فاقیہ نے کہا، سوچنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، ابھی عمل کا وقت ہے۔ یہ وقت گنوا دو گے تو ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکو گے۔ بات سچ تھی، وہ ان لوگوں کو زندگی کی خوشیاں دینے کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جائے تو برا کیا ہے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ نئے سرے سے ہمت باندھ کر آگے بڑھ گیا۔
سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کے سامنے والی دیوار پر شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہاں سے وہاں تک میزیں بچھی ہوئی تھیں جن پر 4 کے گروپ میں لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ہر کھلاڑی کے سامنے پیتل کے ٹوکنوں کا ڈھیر تھا۔ دیوار کے سہارے طرح طرح کی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ان مشینوں کے گرد لوگ کھڑے ہوئے بازی لگا رہے تھے۔ سامنے والی مشین پر جا کر پہلے 7 پر 500 تومان لگاؤ، اس سے جو رقم حاصل ہو وہ پوری رقم 5 پر لگا دینا۔ فاقیہ نے کہا تو سلمان اسی مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مشین کے سامنے پہنچ کر اس نے 500 تومان کا ایک ٹوکن 7 کے ہندسے پر رکھ دیا۔ مشین کا کانٹا گھوما، اس کے ساتھ کھیلنے والے دوسروں کی نظریں بھی گھومتے ہوئے کانٹے پر جم گئی۔ کانٹا نہایت تیزی سے گھومتا ہوا اب اپنی رفتار آہستہ کر رہا تھا۔ رفتار آہستہ ہو رہی تھی اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ کانٹے کی رفتار اب مزید ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ چیونٹی کی رفتار سے گھومتے ہوئے 7 پر آ کر رک گیا۔ 7 پر رقم لگانے والوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہاں کھڑے مشین مین نے سب کو ٹوکن دینا شروع کر دیا۔ سلمان کو بھی 5000 تومان کا ٹوکن ملا۔ سلمان نے ٹوکن لے کر دوسرے راؤنڈ پر لگانے کے لیے نمبرز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں نے مختلف نمبرز پر ٹوکن رکھ دیے تھے مگر سلمان ہنوز ٹوکن پکڑے پسندیدہ نمبر دیکھ رہا تھا کہ مشین مین نے نمبر چلا دیے۔ کانٹا گردش کرنے لگا۔ سلمان نے جلدی سے 5000 تومان کا ٹوکن نمبر 5 پر رکھ دیے۔ پھر وہی ہوا، کانٹا آ کر 5 پر رک گیا۔ کاؤنٹر مین نے 80,000 تومان کے ٹوکن اسے دے دیے۔ اب دوسری مشین کی طرف بڑھو اور اس پر 5000 تومان لگا دو۔ فاقیہ کی سرگوشی سن کر سلمان دوسری مشین کی طرف بڑھا۔ اس مشین میں ایک بڑی سی گول پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ پلیٹ پر لمبی لمبی ابری ہوئی دھاریاں درمیانی حصے سے نکل کر کناروں تک آ رہی تھی۔ اس لمبے لمبے خانوں میں مختلف اشکال بنے ہوئے تھے۔ سلمان نے ریڈ ڈائمنڈ پر 5000 تومان لگا دیے۔ مشین گھومنے لگی، پلیٹ پر بال اچھلنے لگا۔ پلیٹ گھومتے گھومتے رکی تو بال ریڈ ڈائمنڈ والے خانے میں تھا۔ کاؤنٹر مین نے 80,000 تومان کا ٹوکن اسے دے دیا۔ اسی طرح وہ کئی کاؤنٹر پر کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے میں وہ 10 لاکھ تومان جیت چکا تھا۔ وہ مین کاؤنٹر پر ٹوکن لے کر آیا۔ ٹوکن کے بدلے کیش لے ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی بڑا سا بوکے لے آئی کہ یہ کسینو کی طرف سے ہے، آج کے خوش نصیب آپ ٹھہرے ہیں۔ بڑے سے شاپنگ بیگ میں نوٹوں کا بنڈل لے کر وہ باہر آیا۔ باہر آ کر فاقیہ نے کہا، دیکھا ایک ہی جھٹکے میں کتنا بڑا آدمی بنا دیا۔ اب تمہیں کل پھر آنا ہے اور اتنی ہی رقم لے کر جانا ہے۔ اس طرح تم ان لوگوں کی بھرپور مدد بھی کرو گے اور اس حسینہ عالم کو بھی حاصل کر لو گے۔ مگر میں تو اس کے بھائی کی حیثیت سے اس گھر میں ہوں، اس کا حل بھی میں نکالوں گی، تم بے فکر رہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ٹیکسی سٹینڈ تک آئے اور سلمان ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی، گندا علاقہ پیچھے چھوٹ گیا۔ وہ رہائشی علاقے میں آ گیا۔ شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے ملک کو ترقی دینے کے نام پر مشرق میں مغرب سجا دیا تھا۔ مسلمانوں کو یورپ کے بے لگام معاشرے کا چسکا لگا دیا تھا۔ نتیجتاً ہر وہ برائی کھینچی چلی آ رہی تھی جو مغرب میں کینسر کی طرح پھیل چکی ہے، مگر رہائشی علاقوں میں خاص کر غربا کے اخلاق میں اب تک روایات کے اثیر باقی ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کی مسجدوں میں کم صحیح مگر لوگ نظر آتے تھے، گھروں میں پاکیزہ ماحول بھی زندہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کو لوٹ کر محلے میں اترتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر تیز تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ آنگن میں رکھی کرسی پر محمود بیٹھا تھا۔ اس نے سلمان کو دیکھتے ہی پوچھا، تیرے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سلمان نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا، چھوڑو ان باتوں کو۔ تبھی خانم نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ محمود کے منہ نہ لگے، اس لیے اس نے سیدھے سیدھے پوچھا، آپ کی رقم مل گئی؟ آدھی ملی ہے، صرف 40,000 تومان۔ 20,000 تومان اور چاہیے؟ نہیں، 30,000۔ کیوں؟ آپ کی کل رقم 60,000 تومان ہے نا؟ تمہارا باپ تمہاری شادی کرائے گا تو 4 سال بعد تم 2 میاں بیوی سے 2-3 بچے نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے بھی اپنی رقم کی تم لوگوں سے شادی کرائی ہے، اب اس کے بچے ہوں گے کہ نہیں؟ مجھے اصل رقم کے بچے نہیں دو گے؟ یہ کہو نا سود چاہیے۔ توبہ توبہ، سود حرام ہے، نفع دو نفع۔ سلمان نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور شاپنگ بیگ سے نکال کر 30,000 تومان دے دیے۔ وہ رقم دیکھ کر بولا، اتنی رقم کہاں سے لائے؟ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ بھی کم بدماش نہ تھا۔ اس نے خانم کی طرف مڑ کر کہا، خانم، جیب کترے ہر جگہ ملتے ہیں، خاص طور پر بڑے شہروں میں۔ بڑے ہوشیار جیب کترے ہوتے ہیں۔ سلمان سمجھ گیا کہ وہ اس پر چوٹ کر رہا ہے، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی کو محمود نے ہمیشہ کی طرح بزدلی سمجھا اور بولتا رہا،
ریل گاڑی کا سفر ہو یا بس کا، آپ کسی ہجوم میں چلے جائیں، آپ کی جیب محفوظ نہیں۔ وہ باتیں خانم سے کر رہا تھا مگر نشانہ سلمان تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ محمود اس پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے چوری سے یہ رقم اکٹھی کی ہے، مگر سلمان اس کے طنز کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا اور وہ مسلسل طنز کیے جا رہا تھا۔ بعض اوقات مسافروں کے راستے کا خرچ بھی اڑا لیتے ہیں۔ اب اس کی باتیں سلمان کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے تقریباً چیخنے کے انداز میں ڈانٹا، او ٹھگنی شیطان، تمہاری رقم مل گئی، اب بابا کے ہاتھ کا لکھا نوٹ واپس کر دو اور اپنی راہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری برداشت جواب دے جائے۔ سلمان کے لہجے نے اسے سہما دیا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا اور شستہ لہجے میں بولا، ارے ارے، تم تو ناراض ہونے لگے، ہمارا اس گھرانے سے رابطہ تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے پرونوٹ بابا کو دے دیا اور پھر دروازے پر پہنچ کر بولا، ہاں ذرا رونقی سے ہوشیار رہنا، وہ بھی مخمصے میں ہے کہ تم اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے ہو۔ سلمان سمجھ گیا کہ اس بدماشی کا ذمہ دار وہ خود ہے، اسی نے رونقی کے کان بھرے ہوں گے، وہ غنڈہ بھی تو اسی کے ساتھ ہے۔ یہ شہر تو ہمیشہ سے کشت خوں، عیاری و مکاری کے لیے مشہور تھا۔ اسی شہر کو بطور جاگیر حاصل کرنے کے لیے عمر سعد جیسے عالم و فاضل نے امام حسین کو شہید کرنے والی فوج کو کمانڈ کیا۔ اگر اس شہر میں ابی قاسم، شاہ عبد العظیم جیسی پاک ہستی نہ آتی، تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی ذہنیت نہ بدلتی، تو یہ شہر اب تک عیاری و مکاری کا منبع بنا رہتا۔ شہر والوں کی ذہنیت بدل گئی، دین کی طرف لوگ لوٹ آئے، مگر اب بھی کچھ ایسے لوگ باقی ہیں جن کے اندر وہی پرانا جراثیم موجود ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں محمود کا بھی شمار ہوتا تھا، مگر سلمان کو اس کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کی پشت پر فاقیہ جو موجود تھی۔ فاقیہ اکیلی اس جیسے ہزاروں سے نمٹ سکتی تھی، فاقیہ ہی کی مدد سے اسے گھیرا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی اس نقطے پر غور کر رہا تھا کہ حسین بولے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہر کام جوش سے نہیں ہوش سے کیا جاتا ہے، اس مکار کی فطرت سے تم بھی واقف ہو، یہ دو منہ کا سانپ ہے، کس طرف سے ڈسے گا آخر وقت تک اندازہ نہیں ہوتا، تم نے اس سے بیل مول لے کر اچھا نہیں کیا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بابا جان، آپ فکر نہ کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سلمان نے تسلی دی، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس کی پہنچ بہت دور تک ہے، وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، اس کی دوستی شہدوں بدماشوں سے بھی ہے اور ادارہ شہربانی سے بھی، وہ ان میں سے کسی کی بھی مدد لے کر تمہیں پریشان کر سکتا ہے۔ شہدوں سے نمٹنے کے لیے میرے بازو میں طاقت ہے، رہا ادارہ شہربانی تو میری دوستی بھی تہران کے کئی اعلیٰ افسران سے ہے، میں دونوں طرح سے نمٹ لوں گا، بس آپ فکر نہ کریں۔ ارے کیسے فکر نہ کروں؟ تجھے چوٹ لگے گی تو کیا مجھے درد محسوس نہیں ہوگا؟ باپ کا لہجہ آج بدلا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اس سے نمٹنے کی قوت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا، خانم کے دل سے ڈر نکالنے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ میں اکیلا ہی محمود کے لیے کافی ہوں، مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ محمود ایک سازشی آدمی ہے، ایک بار پہلے بھی شیریں کے لیے سازش رچا چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح بدنام ہو چکی ہے۔ اس بار وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سازش رچائے گا، اور اس بار اس کا نشانہ وہ بھی بن سکتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت پورے ایران میں آپریشن کلین اپ جاری ہے۔ پیرس میں بیٹھے آیت اللہ خمینی کے پیروکاروں کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے بھی خلاف یہ افواہ اڑا دی جائے کہ وہ اسلام پسند ہے تو اس کی شامت آ جانی ہے۔ اسے محکمہ خفیہ والے فوراً تھانہ بلا کر تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ تفتیش کے نام پر ایسی ایسی ایذائیں دیتے ہیں کہ سوچ کر ہی روح کانپ جائے۔ محمود یقیناً یہی راستہ اختیار کرے گا۔ سلمان اسی پر غور کر رہا تھا کہ کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے، تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس کے خیالات کے تار بکھر گئے۔